ہم دانش مہدی پروگرام خمار شب اور اپنے پروگرام کی دوسری لنک میں شامل کرتے ہیں گل مورآباد، جو کہ شکستہ شہر کی ظریف، رنگین اور شوریدہ داستان ہے اور جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے صفحہ نمبر 141 سے، اور آج کا عنوان تبدیل ہے تھانے داری۔ فرماتے ہیں کہ گل مورآباد سے تعلق رکھنے والے اختیار واسطی پولیس میں بحیثیت ASI بھرتی ہوئے۔ ترقی کے بعد اب 3 پھول لگ چکے ہیں۔ وہ ایک عرصہ لائسنس برانچ میں لگے رہے۔ انسپیکٹر ہونے کے باوجود اگرچہ ان کی توند نہیں نکلی، لیکن واسطی کے کولہے کافی باہر کو نکلے ہوئے ہیں، جو پتلون میں سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر جھانکتے دکھائی دیتے ہیں۔ آن ڈیوٹی ہوں تب بھی واسطی گھر کے لیے دودھ، دہی وغیرہ خود ہی خریدا کرتے ہیں، اور وہ بھی نقد ادائیگی پر۔ اختیار واسطی کے سر پر درمیان میں گنج کچھ اس انداز سے پیدا ہوئی ہے کہ ماتھے کے اوپر سر کے اگلے حصے میں بالوں کا ایک خشمگی سا گچھا رہ گیا ہے۔ درمیانی گنج کو ڈھانکنے چھپانے کے لیے اختیار نے گچھے دار بالوں کو بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا، لیکن وزن اور مقدار میں کم ہونے کے باعث پنکھے کی ہوا میں یہ گچھا بھی زلف دراز بن کر لہرانا، چہرے پر جھومنا اور ناک کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کوفت کو، جسے انسپیکٹر صاحب خفت کہتے ہیں، مٹانے کے لیے پارچہ سفید حالت یعنی شلوار قمیص پر بھی وہ پولیس مین ٹوپی بیرٹ پہنے رکھتے ہیں۔ واسطی اگر لائن حاضر بے تھانہ ہو تو ایک بھورے کتھئی رنگ کی پی کیپ سے سر ڈھانپ لیتے ہیں۔ گمان اغلب ہے کہ یہ ٹوپی کبھی نہ کبھی خوش رنگ بھی ہوا کرتی ہوگی۔ گلی کے آخری کونے والا مکان مصلح الدین صاحب کا ہے۔ گل مورآباد والے کبھی اپنے تئیں رومان پرور اور نظریاتی تھے۔ مصلح الدین تقریباً 31 سال سعودیہ اور بقیہ 3.5 سال اسکینڈینیویا میں لگا کر پلٹے ہیں۔ ایک دفعہ ملک چھوڑ جانے والے عموماً واپس نہیں پلٹتے، مگر شکریہ خلیجی تیلیوں کا کہ انہوں نے ہمارے والوں کو اپنی شہریت نہیں دی اور لوٹ کر دبئی سے بدھو گھر کو آئے۔ یورپی ملکوں نے نہ صرف یہ رعایت آسانی سے عطا کی، بلکہ برادر ممالک کے برخلاف اپنی عورتوں سے شادی کو بھی غیرت کا مسئلہ بنا کر کاری قرار نہیں دیا۔ شاید یہ بھی ہماری نسلوں کا بگاڑ، اعلیٰ تہذیبی ورثے کو ختم کرنے اور تمدن کو مٹانے کی ایک سوچی سمجھی یہودی سازش ہو۔ 31 سال پہلے مصلح الدین جوان ہوا کرتے تھے، جو بہت سے خواب اور ارمان بسائے تارک وطن ہوئے۔ وہ وطن واپسی پر پسنداز کی گئی ایک موٹی رقم اور اس کے ساتھ ہی کچھ داستانیں اور حکایت بھی باندھ لائے۔ مصلح الدین پینٹ شرٹ میں ملبوس رہا کرتے ہیں۔ شاید ہی کسی نے مصلح الدین کو اس کے علاوہ کوئی اور لباس زیب تن کیے دیکھا ہو۔ درمیان قد، گندمی رنگت اور عام سے خد و خال کے مالک مصلح صاحب نے بھی دوسرے پاکستانیوں کی طرح السعودیہ میں سخت اور مشکل وقت گزارا۔ انہوں نے ایک قدم اور اٹھایا اور السعودیہ میں 30 سال گزارنے کے بعد وہ وطن واپس آنے کے بجائے اسکینڈینیویا چلے گئے۔ مصلح الدین اسکینڈینیویا میں گزارے اپنے آخری 3.5 سالوں کے رنگین روز و شب کو اپنی زندگی کا حاصل اور سعودیہ میں کی گئی 3 اشروں کی ریاضت اور گاہے عبادت کا دنیاوی انعام گردانتے ہیں۔ گل مورآباد کے تنگ نظر نابغہ بے روزگار ان کی یہ بات من و ان ماننے پر راضی نہیں۔ السعودیہ میں جبریہ بتائے ہمہ وقت خوف شرطہ میں مبتلا مشقت کے 31 سالوں پر محیط اعتراف ایک طرف، مقدس سرزمین پر کی گئی مصلح الدین کی ریاضت اور بلا اجازت کیے گئے متعدد حج پر بھی شک نہیں، سب واجب الاحترام ہے، مگر
گل مہری نابغے اسکنڈینیوین شب و روز کی داستانیں کسی طور ہضم کرنے پر تیار نہیں۔ مصلح الدین کی کہانیوں میں چھپے اسرار جب تشت از بام ہوئے تو اس سے تہذیب کے معیار کو دھچکا پہنچنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ موضوع کو دلچسپ پا کر اور حسب المقدار جان دیکھتے ہوئے انسپکٹر اختیار واسطی نے حد الوسع اپنے تجربے کو بروئے کار لائے اور مصلح میاں سے پاسپورٹ سفر اور قیام کے متعلق کچھ تکنیکی قسم کے سوال پوچھ ڈالے۔ سوالات کی نوعیت روایتی اور مستند تھی۔ انسپکٹر واسطی کی تفتیش خصوصاً بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب وہ رات دیر گئے تھانے سے ملحقہ عقبی کمرہ استعمال کرے۔ دشمنان سماج لاک اپ کے علاوہ کسی اور جگہ ایسے انتظام کو عقوبت خانہ پکارتے ہیں، مگر حاصل کلام نتیجہ نکالنے کے لیے ہر تفتیشی کا ذاتی انداز بہت اہم ہے۔ دوران گفتگو انسپکٹر اختیار واسطی صاحب اپنے طبعی اشاروں سے بات کو سہل کیا کرتے ہیں۔ ان کے اشارے عموماً ماحول کو دلچسپ بھی بنا دیا کرتے ہیں، خصوصاً جب یہ اشارے فحش لکیر پار کر جائیں۔ انسپکٹر کے نزدیک غیر اخلاقی حدود کی کوئی قیود نہیں، اور یہ حدود کام نکالنے کے لیے کسی بھی وقت اور کسی بھی طور عبور کی جا سکتی ہیں۔ اشاروں کے علاوہ اختیار واسطی کے زیر استعمال الفاظ بھی زیادہ تر زیر ناف اور نازک اعضاء کے گرد ہی گھومتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ الفاظ ناگفتہ بے ہیں۔ دوران گفتگو انسپکٹر اختیار کبھی بھی بے قابو ہو کر سوقیانہ ناگفتنی اور سوختنی الفاظ کی بوچھاڑ شروع کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ اس عظیم و نادر ذخیرے سے جو بھی لفظ برآمد ہوتے ہیں وہ بر موقع سیاق و سباق سے منسلک، بحوالہ متن اور برمحل ہوا کرتے ہیں۔ آپ عنوان تفتیش گھرانے کو ایسے فحش پیام، لغو کلام اور ان جگہوں سے رشتے قائم کرنے کی دعوت بھیجتے ہیں کہ سماجی، جینیاتی اور سائنسی علوم کے جملہ ماہرین دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ ماہر نفسیات، جید طبیب، قبلہ حکیم اور علم الابدان کے ماہرین سر پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ رشتوں کی استواری کے بعد پیدائش کے نت نئے طریقے اور تولیدی راز کھولے اور طرائق بیان کیے جا رہے ہوں یا کر رہے ہوں تو انسپکٹر واسطی عملی مظاہرے کی مشق کی اداکاری بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ماحول پر ایک اچھوتا تاثر قائم ہوتا ہے، اور زیر تفتیش اگر بہت ہی عادی مجرم نہ ہو تو نفسیاتی طور پر تعاون پر آمادہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ حاضر و موجود زیر تفتیش کی متکلم جمع غائب محرم خواتین اگر موقع پر موجود ہوں اور انسپکٹر کے ادا شدہ الفاظ کو سچ مان کر ان کی نیت میں عفونیت، بریدگی، ارادے کی دیدہ دلیری اور بیان میں پنہاں پلیدگی سے واقف ہو جائیں تو اس دشنام کی تاب ہرگز نہ لا پائیں گی۔ نتیجتاً مفعول خواتین یقیناً اپنے مذکر مذکورہ کے پیر پکڑ کر اقبال جرم کروا دیں گی۔ سپر ٹی اینڈ کولڈ اسپاٹ پر جاری اس تفتیش میں خدشہ یہ تھا کہ انسپکٹر واسطی کو اگر تھوڑی سی بھی مہلت مل گئی تو وہ اپنی محضل اور ریم آلودہ زبان میں مصلح الدین کی عشوہ ترازیوں پر چرکوں کی چرکیں پھیر دیں گے۔ مصلح الدین کے ساتھ اختیار واسطی کی متوقع دھمکی آمیز قائم کی گئی کسی خیالی مگر انتہائی فحش کلامی و بدگوئی کے سیلاب پر وقت سے پیشتر ہی بند باندھنے کے لیے قریب موجود پروفیسر صاحب نے بذات خود تفتیشی عمل اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نبیل و دانا پروفیسر صاحب کا انداز شوخ و زیبا ہے۔ ان کی گفتگو خوش دل، ظریف، ذکی اور فہیم ہے۔ تکنیک کے بعد ملیح
مستند و برجستہ ہے۔ آپ کی پرسش در حقیقت استفسار اور استفہام سے زیادہ استخبار اور استعلام ہے۔ آپ گلکاریاں بکھیرتے جاتے ہیں اور عوض میں دقیق کنائے سمیٹ لیتے ہیں۔ مسئلے پر داغے گئے سوالات کیا تھے؟ بس الفاظ کی پھلواریاں اور کلکاریاں سی پروئی ہوئی تھیں، جن کی مہک کسی عاقل سے عاقل معتمد کی خرد و دانش سب کی سب سلب کر کے رکھ دے۔ بیچارے مصلح الدین کیا بیچتے ہیں؟ تفتیش جو ہی انسپکٹر اختیار شمسی صاحب کو منتقل ہوئی، مصلح الدین کے چہرے پر ایک طمانیت سی اتر آئی اور یوں لگا جیسے بچے کو اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ مصلح میاں مسکراہٹ بھری نظروں سے تبدیل شدہ تفتیش کار کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوئے۔ بظاہر سادگی کے جامے میں سمائی شمسی تفتیش تشکیک کا سامان لیے ہوئی تھی۔ مثلاً پروفیسر صاحب کا یہ پوچھنا کہ مصلح صاحب، کوپن ہیگن میں سردی تو بہت ہوتی ہوگی، توڑ کیا ہے؟ سویڈن سے ناروے جانے کے بغیر دستاویز کی آزادی ہے، لیکن کیا سرحد پر جامہ و پاجامہ تلاشی بھی ہوتی ہے؟ وہاں کے لوگوں کا رنگ سرخی مائل گورا ہوتا ہے، خوراک میں کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے اسکینڈینیویا میں کیا کچھ کیا؟ رات کی ڈیوٹی بھی دی؟ پھول گوبھی اور کدو کے علاوہ کوپن ہیگن میں ٹماٹر، بینگن، ککڑی اور کھیرے بھی ہوتے ہیں۔ کمپنی تو اچھی ہوگی جس کے ساتھ آپ کام کرتے تھے، اور سنائیے فارغ اوقات میں وہاں کیا مصروفیات رہا کرتی تھیں؟ شمسی صاحب آہستہ آہستہ کلائمیکس کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ اس طرح کی ذو معنویت سیکھی سکھلائی نہیں جاتی، ورنہ ان تفتیشی اداروں کے بہت کام آتی، جن کا بالآخر یقین صرف اور صرف 3rd ڈگری ہی ہے۔ کلام کی یہ جامعیت تو بس مخصوص شخصیات کا ہی خاصہ ہوتی ہے۔ اپنی بات مشکل اور ناموافق حالات میں کہہ دینا ایک فن ہے۔ اس فن میں فنکاری کے بجائے بے ساختگی اور فنکار کا حلیم الطبع ہونا ضروری ہے۔ شمسی صاحب کا ایک پسندیدہ کردار فلم سٹار لہری ہے، جو اپنی پاٹ دار آواز میں برجستہ ادائیگی کا ثانی نہیں رکھتا۔ شستگی اور سلیقے سے کی جائے تو عامیانہ اور شوقیانہ بات بھی بھونڈی محسوس نہیں ہوتی۔ پروفیسر صاحب الفاظ کے چناؤ میں حد درجہ احتیاط برتتے اور خود کو کسی بھی جوابی حملے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کا تند رو اور چہل آمیز سوال بھی بظاہر دوستانہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ پروفیسر شمسی کو تو سب ان کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر ہی پکارتے ہیں۔ جواباً شمسی صاحب بھی کسی معزز فرد و واحد متکلم کے لیے صاحب کا صیغہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ درست لہجے کے حامل شمسی صاحب نامعلوم کیا صاحب کی بڑی حلوہ حذف کر کے صاحب کی ادائیگی کرتے ہیں۔ شمسی صاحب کی زبان سے صاحب کہلوانے کا اعزاز ظاہر ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے حصے میں نہ آ پاتا ہے۔ بات یہ ہے صاحب کہ عبقری صاحب اس صاحب کے استعمال میں حد درجہ احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ان کی طے شدہ ضوابط کچھ اس طرح ہیں کہ فرد مخاطب اگر سنجیدہ اور تعلیم یافتہ ہو تو وہ مستقل صاحبی کے زمرے میں آئے گا۔ اگر مخاطب تعلیم یافتہ تو ہو مگر سنجیدہ متین نہ ہو تو یہ لاحقہ اختیاری حیثیت اختیار کر لے گا، اور یہ پروفیسر صاحب کی ثوابدید پر ہوگا کہ اسے صاحب کہیں یا نام کے ساتھ میاں لگا دیں۔ ایک اور بطریق احسن ادائیگی یہ ہے کہ اگر سامنے والا ان کی فرہنگ میں صاحبی کا مستحق نہیں مگر اس سے کچھ کام لینا یا اگلوانا مقصود ہو تو اس کے ساتھ بھی صاحب لگایا جاتا ہے۔ صاحب کے اس لائحے کے استعمال کے سلسلے میں گل مہر آباد کے باسی پروفیسر آفتاب الرحمن شمسی کے مقلد و مطیع ہیں۔ وہ جس کے نام کے ساتھ صاحب جوڑ دیں اس کو رواں طور پر سب صاحب پکارتے ہیں۔ اس کی مثال 45 سالہ انسپکٹر اختیار واسطی کے کیس سے سمجھی جا سکتی ہے۔
تو صاحب اس طرح سے آج ہم نے صفحہ نمبر 146 مکمل کیا. عنوان کنٹینیو ہے تھانے داری، اور اسی طرح سے اپنے پروگرام کی دوسری لنک میں گل موراباد جو کہ شکستہ شہر کی ظریف رنگین اور شوریدہ داستان ہے، جس کے مصنف ہیں محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جن کا قلمی نام ہے ازخ، آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے رہیں گے.